والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا میری آیتوں کو سنستدرجہم تو ان قریب ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو من حیثو جہاں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم آہستہ آہستہ اس طرح سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو روزی میں کشادگی دی جائے گی، معاشی سہولیات ملیں گی، وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ جائیں گے اور پوری طرح مست ہو جائیں گے اور ہماری نصیحت کو بلا بیٹھیں گے۔ تو ہم انہیں ہر طرح کے آرام دیں گے یہاں تک کہ وہ مست ہو جائیں گے، تب ہم اچانک انہیں پکڑ لیں گے تو اس وقت وہ حیرانی سے ہمیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ حقیقتاً تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَأُمْلِي اور میں مہلت دیتا ہوں لہم انہیں، ان بے شک قیدی تدبیر میری متین بڑی مضبوط ہے، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں انہیں میں ڈیل دوں گا اور یہ میرے اس داؤ سے بے خبر ہوں گے، میری تدبیر کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ بڑی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم کہ میرا رفیق من جناتن کوئی جنونی نہیں ہے، ان یہ کہ ہوا وہ ہے الا مگر نذیر مبین ڈرانے والا ظاہر۔ تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ تو صرف ظاہر ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان کافروں نے کبھی غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو وہ جنونی نہیں ہے، جیسا کہ فرمان ہے قل انما اعظکم بواحدۃ، یعنی میری ایک بات مان لو، ذرا سی دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کر غور سے دیکھو تو صحیح کہ مجھ میں کون سا دیوانہ پن ہے، میں تو تمہیں آنے والے عذاب کی اطلاع دے رہا ہوں کہ اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ تو جب تم یہ کرو گے، اکیلے بیٹھو گے، تو یقیناً جان لو گے کہ میں کوئی مجنون نہیں ہوں، بلکہ تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریشیوں کے ایک ایک قبیلے کا الگ الگ نام لے کر انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرایا اور اسی طرح صبح کر دی۔ تو بعض کہنے لگے کہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اولم ینظروا کیا نہیں دیکھا فی ملکوت السماوات بادشاہی میں آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء جو کچھ، کیا انہوں نے زمین و آسمان کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو نہیں دیکھا؟ وَأَنْ أَسَىٰ اور یہ کہ ہو سکتا ہے ان یکون یہ کہ ہو قد اقترب تحقیق قریب آجالہم ان کا وقت، ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت جو موت کا ہے قریب ہی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ تو کس بات پر بَعْدَهُ بعد اس کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ تو جب وقت قریب آ جائے گا، موت قریب آ جائے گی، تو اس ٹائم پہ وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع بادشاہت اور زمین و آسمان کی ہر طرح کی مخلوق میں سے کسی ایک چیز پر بھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آتے، اور رب کی بے مثال وحدانیت پر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے، اس کو نہیں جانا، اور اگر غور کرتے تو جان لیتے کہ اتنی مخلوق کا خالق، اتنے بڑے ملک کا واحد مالک ہی عبادتوں کے لائق ہے، پھر یہ ایمان قبول کر لیتے اور اسی عبادتوں میں لگ جاتے اور شرک کفر سے الگ ہو جاتی۔ انہیں ڈر لگنے لگتا کہ کیا خبر ہماری موت کا وقت قریب ہی ہو، ہم کفر پر ہی مر جائیں تو پھر ہمیشہ کی سزاؤں میں پڑ جائیں گی۔ تو جب اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود، اس قدر باتیں سمجھا لینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی یہ اگر سیدھے راستے پر نہ آئے تو اب کس بات کو مانیں گے؟ جب قیامت آ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تو پھر کس بات کو پر ایمان لے کر آئیں گے؟
تو مسند کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا گویا اوپر کی طرف بجلی کی کڑک اور کھرکھراہٹ ہو رہی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جتنے اونچے تھے، جن میں سانپ پھر رہے تھے جو باہر سے ہی نظر آتے تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ تو جب میں وہاں سے اترنے لگا تو آسمان اول پر آ کر میں نے دیکھا کہ نیچے کی جانب دھواں، غبار اور شور ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ شیاطین ہیں جو اپنی مستیوں سے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال رہے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہت کی چیزوں میں غور و فکر ہی نہ کر سکے۔ میں یضلل اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلا پس نہیں ہادیہ کو ہدایت دے سکتا لہو اسے، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، تو وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ تو جس پر گمراہی لکھ دی گئی ہے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، وہ چاہے ساری نشانیاں دیکھ لے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حکم تو یہی ہے کہ آسمان و زمین کی چیزوں پر غور و فکر تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ یہ اتنی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں، اتنے بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، رات اور دن کا آنا جانا، سورج چاند کا آنا جانا کون کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنی نشانیاں بھی بے ایمانوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہیں۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، واقعہ ہونے والی۔ تو یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقعہ ہونے والی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ تو انہیں بتا دیں کہ اس بات کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر ہوگی، لوقتہا، مگر وقت پر، الا ہوا، مگر اسی کی۔ تو وہی تو ہے جو اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت، بھاری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ تو یہ بات زمین و آسمان میں ایک بڑی بات ہے۔ لا تاتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا مگر، بغتتاً، اچانک، تو وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ، حفی، واقف ہو، عنہا، اس سے، تو آپ سے اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس سے واقف ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ سوال کرنے والے قریشی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، لیکن کیونکہ یہ آیت مکی ہے اس لیے یہاں ٹھیک یہی بات ہے کہ قریشیوں کا سوال تھا، کیونکہ وہ قیامت کے قائل ہی نہیں تھے، اس لیے اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر سچے ہو تو اس کا وقت ہی بتا دو۔ تو ادھر بے ایمان اس کی جلدی مچا رہے ہیں، ادھر ایماندار اسے حق جان کر اس سے ڈر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنہیں اس میں شک ہے کہ وہ گمراہی میں ہے۔ یہ لوگ پوچھا کرتے تھے قیامت کب واقعہ ہوگی، تو جواب بتایا گیا کہ اس کا صحیح وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی واقف ہے اس کے وقت سے، اس کے سوا کسی کو اس کے واقعہ ہونے کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم زمین و آسمان پر بھاری ہے، تو جب وہ آئے گی سب پر ایک ہی وقت پر واقعہ ہوگی، تو سب کو ضرر پہنچے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے، اسی لیے ساری مخلوق پر گراں گزرتی ہے۔ اس کے واقعہ ہونے کے صحیح وقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تو زمین و آسمان والے سب اس سے بے خبر ہیں، تو وہ اچانک بے خبری میں آ جائے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے تمام کام حسب دستور ہو رہے ہوں گے، جانوروں والے اپنے جانوروں کے پانی پینے والے حوض صحیح کر رہے ہوں گے، تجارت والے ناپ تول میں مشغول ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، اسے دیکھتے ہی سب لوگ ایمان قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے اور جنہوں نے اس سے پہلے نیکیاں نہ کی ہوں گی، قیامت اچانک آ جائے گی کہ ایک شخص کپڑا پھیلائے دوسرے کو دکھا رہا ہوگا اور دوسرا دیکھ رہا ہوگا، باؤ تاؤ ہو رہا ہوگا کہ قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ نہ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ کپڑے کی تہیں لگا سکیں گے، دودھ دو رہا ہوگا پی ہی نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی جانوروں کو پانی نہ پلایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی لقمہ اٹھائے ہوئے ہوگا، ابھی منہ میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آدمی دودھ کا کٹورا اٹھا کر پینا چاہتا ہوگا، ابھی منہ سے نہ لگایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ تجھ سے اس طرح سے پوچھتے ہیں، تو ان کا سچا رفیق ہے، یہ تیرے پکے دوست ہیں، اس طرح سے پوچھتے ہیں تجھے معلوم ہے، حالانکہ کسی مقرب فرشتے یا نبی کو اس بات کا علم ہرگز نہیں۔ تو قریشیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو آپ کے قریبی ہیں، ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب اور کس دن آئے گی۔ اس طرح پوچھا گویا آپ کو معلوم ہو، حالانکہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے کہ فرمان ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جب عرابی کا روپ دھار کر سائل کی شکل میں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف جواب دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں، نہ تجھے ہے۔ اس سے پہلے کے سوالات آپ بتا چکے تھے۔ اس سوال کے جواب میں اپنی لاعلمی ظاہر کر کے پھر سورۃ لقمان کی آخری آیات پڑھی کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی علم قیامت، بارش کا آنا، مادہ کے پیٹ کے بچے کا حال، کل کے حالات، موت کی جگہ۔ جب انہوں نے اس کی علامتیں پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہر جواب پر یہی فرماتے جاتے تھے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون صاحب تھے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے، میں نے پہچان لیا، لیکن اس مرتبہ تو میں اب تک نہ پہچان سکا تھا۔ قل کہہ دیجئے لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعا کسی نفع کا ولا ضرن اور نہ کسی فائدے نقصان کا۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، الا مگر ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، ولو اور اگر کنت ہوتا میں عالم جانتا، الغیب غیب کو، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لستکثرت تو میں بہت حاصل کر سکتا تھا، من خیری بھلائی، تو اگر میں غیب جانتا تو میں بہت بھلائی حاصل کر سکتا تھا۔ وما اور نہیں مسانیہ پہنچتی مجھ کو، السوء کوئی تکلیف، تو مجھ کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، ان یہ کہ آنا میں ہوں، الا مگر نذیر ڈرانے والا، وبشیر خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لائے، میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ کہہ دیں کہ غیب کی بات کا مجھے علم نہیں، میں تو صرف وہ جانتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ معلوم کروا دے، جیسا کہ سورۃ جن میں ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اپنے غیب کسی کو آگاہ نہیں کرتا، مجھے اگر غیب کی اطلاع ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سی بلائیاں سمیٹ لیتا۔ روایت ہے اگر مجھے اپنی موت کا علم ہوتا تو نیکیوں میں بھی میں سبقت لے جاتا۔ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے تو اگر مجھے قیامت کا علم ہوتا تو میں اپنے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس چیز کے خریدنے میں نفع ہے، میں اسے خرید لیتا، جان لیتا کہ اس کی خریداری میں نقصان ہے اور نہ میں خریدتا۔ خشک سالی کے لیے تر سالی میں ذخیرہ جمع کر لیتا، مجھے کچھ معلوم ہوتا تو مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہی نہ۔
کیونکہ میں علم غیب سے جان لیتا کہ یہ برائی ہے تو میں پہلے ہی اس سے جان چھڑا سکتا تھا، لیکن میں علم غیب نہیں جانتا، اس لیے فقیری بھی مجھ پر آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ سنو، میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں، ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، جیسا کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یعنی ہم نے اسے تیری زبان پر آسان کر دیا ہے کہ تو پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا اور بروں کو ڈرا۔